میں نے آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا ہے جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ گاڑی نہیں روک سکتے, آئی ڈی نہیں چیک کر سکتے, تو آپ نے اپنی پوزیشن کو لمیٹائز کر لی ہے پولیس کی. اب کیا چیک نہیں ہوں گی؟ محسن نقوی صاحب سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ثنا یوسف کیس ہوا, اس سے پہلے نور مقدم کیس ہوا, ایک آیت مریم کا بھی کیس ہے. یہ کیا ہے ہول سٹوری بیہائنڈ دس کیس؟ رجب بٹ, مان ڈوگر, ان پہ نئی لیٹسٹ FIR درج ہوئی ہے. یہ کیا چل رہا ہے آج کل میم؟ فوٹوگرافس ایک بندے نے سرکولیٹ کی, تو میں نے اس سے سوال پوچھا ہے کہ تم نے کیا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ کیسے سکتی ہے. سوشل میڈیا پہ آنے والا کیس جلدی سالو کیوں ہوتا ہے؟ قاتل کی سائیکی کیا ہوتی ہے جب وہ قتل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کسی کو؟ جب آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں تب آپ ایک ایکسٹریم میجر لیتے ہیں. پولیس بے بس کب ہو جاتی ہے؟ یہ عورت کارڈ کیا ہے؟ جہاں فیک کی الیگیشنز لگانے کی کوشش کی ہوں, یا یہ کہا ہو کہ میں نے اپنے کپڑے پھاڑ لینے ہیں اگر تم نے 15 پہ کال کی. آپ کو کبھی کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی؟ میرے بھائی میری بہن, ان کو پولیس والے نے روک دیا اور کہتے جی تو دونوں کتنے جا رہے ہو؟ وہ کہتے السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں TBT پوڈ کاسٹ. میں ہوں عبداللہ صدیق اور آج ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. لانگ اویٹڈ پوڈ کاسٹ ایور, شیربانو نقوی صاحبہ, ASP ڈیفینس. ان سے بہت سی باتیں کریں گے, ان سے بہت سے سوالات پوچھیں گے, ہارڈ ہٹنگ کوشچنز بھی پوچھے جائیں گے, ٹیبو ٹاپکس پہ بھی بات ہوگی, ڈرگ مافیا کو بھی بے نقاب کریں گے, اور اس کے علاوہ وائٹ کالر کرائمز پہ بھی بات کریں گے. تو یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. میم بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیا کر رہی ہیں آج کل؟ میں نے آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا ہے جس میں آپ پولیس کی کہتے ہیں لمیٹیشنز, آپ کہہ رہی ہیں کہ گاڑی نہیں روک سکتے, آئی ڈی نہیں چیک کر سکتے. تو جس گاڑی میں کچھ نہ کچھ غلط چیز آ رہی ہو, کوئی بھی میں کہتا ہوں جو کہ اس معاشرے کے لیے اور اس ریاست کے لیے نقصان دہ ہو, تو آپ نے اپنی پوزیشن کو لمیٹائز کر لی ہے پولیس کی. اب کیا چیک نہیں ہوں گی؟ اچھا نہیں, چیکنگ ضرور ہوتی ہے. چیکنگ کا ایک طریقہ ہے, اور جہاں تک ایکسرسائز آف پاور کا تعلق ہے فار دا پیپل ان یونیفارم, اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ اگر ڈیسائیڈ کریں گے کہ شام 6 بجے 2 کانسٹیبلس نے بائک کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور ایک کمرشل ایریا میں چلے جانا ہے, اور وہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا دن خراب کرنا ہے, اور ہر گاڑی کے اندر اس طرح جھانک کے دیکھنا ہے, تو یہ تو نہیں ہونے دیں گے. اوکے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ویل انفارمڈ انفارمیشن ہے, آپ نے ناکہ لگایا ہے, آپ نے کیونکہ عید آ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہیرسمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کو لگتا ہے اسنیچرز آ سکتے ہیں, ون ویلنگ ہو سکتی ہے, اس کے لیے آپ نے اپنی ڈیٹرنس کے لیے ناکہ لگایا ہے, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. آئی ڈی کارڈ ضرور چیک کریں. اس ویڈیو میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ آئی ڈی کارڈ چیک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ PO تو نہیں ہے بندہ, کیا کورٹ ابسکانڈڈ تو نہیں ہے, اس کا کوئی پچھلا کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے. اچھا, جب آپ نے یہ چیزیں ڈٹرمن کر لی ہیں, اس کے بعد آن سسپیشن ان کیس آپ کو اگر لگے کہ اس میں اسلحہ ہو سکتا ہے, ٹھیک, کوئی دشمنی کا پرچہ ہوا اس کے اوپر, کوئی لڑائی جھگڑے کا ہوا ہو, کچھ ہوا ہو, تو اس کے بعد دین یو کین سرچ نا. یو کانٹ بلیٹنٹلی سرچ کیونکہ بس میرا دل کیا تو میں نے سرچ کر لی. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹلی یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ بائک جا کے لے کے چلے جائیں پاس اور مطلب یو نو جسٹ اسٹینڈ دیر اینڈ سے ہاں جی گاڑی کھول. یو کانٹ ڈو دیٹ. بلکہ یہ کہا جاتا ہے زیادہ تر تھلت. ہاں, اب میری نا اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ ہے کہ وائی ڈڈ وی ڈیسائڈ ٹو ٹیک دس اسٹینڈ, ہے نا. اچھا, گلبرگ میں یہ تھا کہ MM عالم تھی, MM عالم پہ ٹریڈرز ہیں, یو ویری ویل کنیکٹڈ ود دیم, ان کو آپ کو بتاتے ہیں کہ اسنیچنگ ہو رہی ہے جی, یہاں ناکہ لگا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. یہاں جو لوگ ہیں, اٹس اے ہیوج شپ, ڈیفینس از اے ہیوج شپ. اس کے اندر جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ مالز ہیں اور کچھ ایریاز ہیں جس کی پاس والی گلی میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. میرے پاس جب کمپلینٹس آنا اسٹارٹ ہوئی ہیں کہ بھائی آپ کس کیپیسٹی کے اندر ایک پرٹیکولر چوک کے اندر جو کہ ایک کافی شاپ کے پاس ہے ادھر ناکہ لگائیں, اور اس کے بعد پھر ایسی ویڈیوز بھی فلوٹ ہوں جس کے اندر آپ لوگوں کو کہیں کہ جاؤ اس کافی شاپ سے ہمارے لیے کافی لے کے آؤ. وی ہیو گاٹن سچ کانسٹیبلز سسپینڈیڈ, مطلب کافی کا شوق پڑ گیا. ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹلی. تو آپ اس طرح تو سرچ نہیں الاؤڈ نا کہ آپ لوگوں کو سرچنگ کی آڑ کے اندر ہراس کرنا سٹارٹ کر دیں, وہ تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی, دس از اے نیو فیس آف پنجاب پولیس. وی نو ہاؤ ٹو پٹ لمیٹیشنز آن دا ونس جو کہ اپنی ایکسرسائز آف پاور کا ناجائز فائدہ اٹھائے. ہم آتے ہیں تھوڑے سے ہارڈ ہٹنگ کوشچنز کی طرف. ابھی حال ہی میں ثنا یوسف کیس ہوا, اس سے پہلے نور مقدم کیس ہوا,
ایک آیت مریم کا بھی کیس ہے, مطلب ٹک ٹاکرز پلس فیمیل اسلام آباد میں بھی کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے. ثنا یوسف کیس کو اگر ہم ڈسکس کریں, یہ کیا ہے, دی ہول اسٹوری بیہائنڈ دس کیس, واٹ از دس, یہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں, اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک اینڈ ون, آپ اس کے بارے میں بات ضرور کرنی بھی چاہیے, لیکن آپ سیڈ ہوئے بغیر کر نہیں سکتے. اٹ لیوز یور ہارٹ ویری ہیوی, بیکاز آپ صرف اور صرف ایک انسان کو اس دنیا سے جانا پڑا کیونکہ اس نے اپنی انڈیویجول پاور یا ول ٹو میک اے ڈیسیژن تھا وہ ایکسرسائز کیا. تو وہ کیس بیسکلی تو ہائی لائٹ یہی کرتا ہے نا کہ یو کی ناٹ, دا سوسائٹی رائٹ ناؤ از ناٹ ریڈی فار اے وومن جو کہ نہ بولے. کیا ہمارا معاشرہ ایسی خاتون کے لیے تیار ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکے؟ ثنا یوسف کیس جو ہے وہ یہ چیز ہائی لائٹ کرتا ہے. دوسری چیز جو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اب اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جو جس جگہ پہ یہ کلیئرلی دا ونز ہو آر ہیڈنگ اٹ یہ کہہ سکیں کہ فیمیل ہیرسمنٹ ٹالریٹ نہیں کی جائے گی, نہ ہی یہ چیز ٹالریٹ کی جائے گی کہ کوئی انسان کسی کی جان لے لے اتنے بروٹل طریقے سے اپنی مرضی سے. جو اسٹیٹمنٹس دی گئیں ان دا پریس کانفرنس وہ ایسی ہائی مومنٹ تھیں, اینڈ آئی واز پراؤڈ ایز اے پولیس آفیسر اینڈ آئی اسٹل ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ سچ اے اسٹیٹمنٹ واز گیون کہ بھائی خاتون جو مرضی کرے, آپ کی بیٹی ہو, بچی ہو, بہن ہو, آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. وہ بے شک اس پلیٹ فارم کو ایز اے مینس آف ارننگ یوز کرے, وہ اس بے شک پلیٹ فارم کو اپنی شوق کے لیے یوز کرے. اٹس یور ڈیوٹی ٹو سپورٹ ہر. having such a progressive statement. کیونکہ ہم نے یہ پریس کانفرنس کی اگر آپ بات کر رہی ہیں جی صاحب کی, تو مجھے تھوڑا سا چینج لگا اس دفعہ کا بیہیویئر. ایگزیکٹلی ان کے الفاظ جو ہیں وہ چینج لگے, کیونکہ پہلے پریس کانفرنسز میں سننے کو یہ ملتا تھا کہ کہیں وکٹم پہ بلیم تو نہیں آ رہا, اس کے اندر تھوڑا سا ایسا کوشچنز رہ جاتے تھے کہ کہیں وکٹم پہ بلیم تو نہیں کیا, کہیں بیلنسڈ اپروچ تو نہیں لی گئی. اس کے اندر سر کا جو سٹانس تھا اور اسلام آباد پولیس کا جو سٹانس تھا that was pretty clear کہ this is what has happened, we will not tolerate this. اور وہ کر کیا رہی تھی, she was just choosing a platform, she chose a platform to showcase her talent. That is all that she was doing. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس کے اندر اب آہستہ آہستہ دیکھیں چیزیں کس طرح ٹرانزیشن کر رہی ہیں. You saw Punjab police taking a stand in a case جس کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی blasphemy کا کیس ہے یا یہ ایشو ہے یا وہ ہے. اچھا, ایگزیکٹلی. دین یو سی us launching a campaign جس کا نام تھا نیور اگین. پورے 36 سے 37 ڈسٹرکٹس میں سے ویڈیوز آئیں, خواتین نے کہا اب نہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے شو کیس کیا کہ جی ہماری اتنی ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, ہیرسمنٹ کو ہم سیریسلی لے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم تھوڑے سے اور ایوالو ہوئے, ہم اس جگہ آ کے کھڑے ہو گئے جہاں ہم لوگوں نے ویمن ورچوئل پولیس اسٹیشن ان سیف سٹی which was the initiative of the incumbent chief minister. میڈم نے کلیئرلی کہا کہ یہ ریڈ لائن ہے, یہ ونربل کمیونٹی ہے, ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد پھر چائلڈ سیفٹی یونٹ بنا, ان کا ورچوئل پریزنس آئی سیف سٹی میں. پھر آپ نے ساری یونیورسٹیز جو امپورٹنٹ ہیں ان کے باہر سیف سٹیز کے جہاں سیٹ اپ تھے ادھر فری وائی فائی دے دیا کہ اگر کوئی بچی جس کے پاس نیٹ کی ایکسیس نہیں ہے اور اس کو ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی ہے, سب سے جو پروگریسو ہم لوگوں نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو یوز کیا, آپ نے فری وائی فائی دیا تاکہ ان کو اگر کسی ایمرجنسی میں ہے تو ان کی ہیلپ ہو سکے. اچھا, ناؤ یو آر سینگ اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ direction that the state institutions have taken. اب ہم as state institutions بار بار معاشرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے لوگ اتنے پروگریسو state institutions کے لیے تیار ہیں یا نہیں. Yes, it's a good question. باقی کہ آپ لوگ ایز اے معاشرہ یہ تیار ہو رہے ہیں کہ جب یہ چینجز آ رہی ہیں تو آپ میں بھی کوئی چینجز نظر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی, اور ایکسیپٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. آگے چلتے ہیں. اچھا میم, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ قاتل کی سائیکی کیا ہوتی ہے جب وہ قتل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کسی کو؟ جب آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں تب آپ ایک ایکسٹریم میجر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایکسٹریم میجر کبھی مینیفیسٹ کرتا ہے, مطلب سائیکالوجسٹ وڈ کریکٹ می آن دس, دے کین بیکاز دے ہیو دی ایکسپرٹیز.
میں صرف میں اس اینگل سے بات کروں گی جتنا ہم نے ایکسپیرینس کیا ان آر مطلب پولیسنگ ڈومین. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ جب انسان ہیلپ لیس فیل کرتا ہے نا, اور یہ سارے جو کرائمز ہیں وہ پاور ڈائنامکس کے اوپر بیسڈ ہیں, تو وہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے اپنی ول آن دی ادر پرسن. کہتے ہیں میری بات کیوں نہیں مان رہا. پچھلے دنوں نیوڈ فوٹوگرافس ایک بندے نے ایک لڑکی ہو واز اونلی 17 ایئرز آف ایج اس کی سرکولیٹ کی, ٹھیک ہے, اور میں نے جب ہم نے اسے پکڑا ہے تو میں نے سے اسے سوال پوچھا ہے کہ تم نے یہ کیا کیوں ہے. تو آگے سے کہتا ہے کہ جی مجھے تھا کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ دوبارہ مجھ سے بات کرنا شروع کر دے گی, یہ مجھے چھوڑ کیسے سکتی ہے, صرف اس یہ مجھے چھوڑ کیسے سکتی ہے. تو جب آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہو اور جو آپ چاہ رہے ہوتے ہو آپ کو نہیں ملتا, تب آپ وہ ایکسرسائز کرتے ہو ایکسٹریم میجرز, تب آپ چاہتے ہو کہ وہ انسان جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے, اور یہ انگرین سب کانشیسلی آپ کے اندر ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے ایٹ اے ویری ینگ ایج, جب آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو یہ فیل کرواتے ہیں کہ آپ کو وہ ہر چیز مل سکتی ہے جو آپ چاہتے ہیں. وین یو آر ناٹ یوز ٹو ہیئرنگ اے نو فرام اے ینگ ایج, تو آپ بڑے ہو کے بھی نہ نہیں سنتے, اور پھر آپ اس جینڈر سے تو بالکل ہی نہ نہیں سن سکتے جس کے بارے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے کہ کمزور ہے. جب میز کے اوپر کھانے کی میز پہ بیٹھ رہے ہیں آپ, اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لڑکیوں نے تو اپنے گھر چلے جانا ہوتا ہے, تم ہی والی وارث ہو ہمارے, تم نے ہی اس گھر میں رہنا ہے, تیری مرضی, تو جو کرنا ہے تو کر لے. ٹھیک ہے, آپ ینگ ایج سے یہ باتیں سن رہے ہو کہ وہ جو ہے وہ بے شک اس گھر میں پیدا ہوئی ہے لیکن وہ پرائی ہے. اٹس obnoxious کہ یہ تو لڑکیاں تو پرائی ہوتی ہیں, اس نے اپنے گھر ایگزیکٹلی وہ پرائی ہے. تو ایک آپ نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا نا, ایموشنلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی, سب کانشیسلی بھی آپ نے ایک ڈسٹینس کریٹ کر لیا اس جینڈر کے ساتھ. اچھا, پھر آپ نے آپ کے ذہن میں یہ بات بتا دی گئی کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر کھانا اچھا پکا ہوا ہے تو اچھے والی جو بوٹی ہے وہ لڑکے کو جائے گی اور دوسری کو نہیں جائے گی. اب یہ میں فرضی باتیں نہیں کر رہی, بالکل یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے. نیوٹریشن کے آپ سروے جو ہیں انہیں نکال لیں اور دیکھ لیں کہ میل نیوٹریشن زیادہ تر بچیوں میں ہوتی ہے, لڑکوں میں نہیں ہوتی. اسٹنٹڈ گروتھ جو زیادہ تر بچیوں میں ہوتی ہے, لڑکوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. فیمیل انفیٹیسائڈ ہو رہی ہے, اس کی پرسینٹیج زیادہ ہے ایز اپوز ٹو میل انفیٹیسائڈ. ٹھیک ہے نا, بچیاں جو ہیں ان کو مارا زیادہ جا رہا ہے. اچھا, اگر ویڈ لاک سے باہر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لڑکا اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے مرنے کے چانسز کم ہیں ایز اپوز ٹو لڑکی بیٹی. مطلب بچی اگر پیدا ہو جائے تو وہ کہیں گے اس کو کون لے گا, لڑکا تو پھر بھی کوئی اڈاپٹ کر لے گا, لڑکی کو کون لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزیکٹلی. تو ناؤ یو آر لوکنگ ایٹ سچ ڈائنامکس نا. تو پھر اگر آپ نے اس جینڈر کے اوپر وہ پھر آپ اب وہ ایسا نوشن آ گیا کہ وہ بات بھی نہیں سنتا اس کی مجال. تو جب آپ کو سب کانشیسلی ایز اے سوسائٹی آپ اس ڈگر پہ لگ گئے ہیں کہ خاتون نہ نہیں بول سکتی, ہمیں عادت نہیں ہے, شادی بچانے کے لیے خاتون مار کھاتی ہے, اسے کھا لینی چاہیے, بچہ پیدا کر لو تمہارے پاؤں جو ہیں اپنے سسرال میں بھاری ہو جائیں گے, تم وہاں تمہاری وہ انکریز ہو جائے, سیف ہو جاؤ گی. تو پھر قتل ہوتے ہیں. جب آپ پہلا تھپڑ کھا لیتے ہیں تو پھر آپ سر بھی پھڑواتے ہیں, پھر سر پھٹنے کے بعد آپ آنر کلنگ کا بھی شکار ہوتے ہیں. تو آپ کو پہلا تھپڑ ہی نہیں کسی کو چاہیے کہ وہ آپ کو مارے. تو انسان جب قتل کرتا ہے تو صرف اور صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے میری بات کیسے نہیں مانی. تو اٹس بیسکلی پاور ڈائنامکس. یس, اور اب یہ ثنا یوسف کے کیس میں بھی ہم دیکھیں ایگزیکٹلی تو یہی ہے, ریجیکشن برداشت نہیں ہوا کہ اس نے مجھے نو کیسے کہا. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ نے ٹاکسک میسکلینٹی بھی تو شو کیا. آپ کی جو فلمیں ہیں وہ کیا شو کرتی ہیں, ہماری نہیں بٹ اوور آل جو کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے یا پسند کیا جا رہا ہے اوور آل, اس کو اگر دیکھا جائے تو یو لوکنگ ایٹ ٹاکسک میسکلینٹی. آپ کی نظر میں اس انسان کو آئیڈیلائز کیا گیا ہے جس کے کالر کھلے میں, ٹھیک ہے, سمبلز ہیں نا سارے, اس طرح کر کے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, 2-3 گالی نکال دی, 2-3 یہ کر دیا, زور سے بازو پکڑ لیا لڑکی کا, ٹھیک ہے, اس کو اپنی طرف فورسفلی کھینچ لیا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی یہ مینیفیسٹیشنز ہیں آف لو اینڈ افیکشن تو پھر گاڈ ہیلپ اس. بات یہ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ ریلیشن شپ اگر اسٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک, تو اٹس سم تھنگ دیٹ از انیشیٹڈ بائی بوتھ دا سائڈس. ٹھیک ہے, وہ کس چیز پہ ایسوسیشن بلٹ ہوتی ہے, ہر چیز اور ہر ایسوسیشن کا ایک کامن ایلیمنٹ ہے اور وہ ہے ٹرسٹ. ٹھیک, آپ انویسٹ کرتے ہیں کسی کے اندر ٹرسٹ کی بنیاد پہ. ٹھیک, آپ دوستی کرتے ہیں کسی کے ساتھ ٹرسٹ کی بنیاد پہ, سیم جینڈر میں بھی. آپ کسی کو 2 کروڑ روپیہ دیتے ہیں اور سوچ کے یہ واپس کر دے گا
अंडरलाइन ट्रस्ट, ठीक है, एक वर्ड है एग्जैक्ट ट्रस्ट. अच्छा, अब सवाल ये है मेरा आपसे कि शहरबानो ने अजमल को 2 करोड़ रुपया दिया ट्रस्ट करके कि तुम मुझे 2 करोड़ रुपया 4 महीने बाद वापस कर दोगे. ठीक है. अजमल और शहरबानो बहुत अच्छे दोस्त थे. अजमल ने कहा हाँ मैं तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट भी वापस कर दूंगा और ऊपर जो प्रॉफिट आता है वो भी वापस कर दूंगा. ठीक. अजमल वो 2 करोड़ रुपया लेके भाग जाता है. शहरबानो जाती है दरखास्त लेके थाने. तो SHO उस पे ये क्यों नहीं पूछता शहरबानो से कि शहरबानो आपने खुद ही तो पैसे दिए थे अपने हाथ से, तो मैं तो पर्चा नहीं दूंगा. वो क्यों देता है पर्चा? क्योंकि पर्चा बनता है. बिल्कुल. तो अगर शहरबानो और अजमल का रिलेशनशिप है, फर्ज कर लेते हैं, और दोस्ती है, और शहरबानो डिसाइड करती है कि मैंने उस रिलेशनशिप को आउटग्रो कर दिया है, मैं इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ, मैं शायद फाइनेंशियली ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो चुकी हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो मुझे एहसास हुआ है कि ये बंदा मेरी लाइफ के अंदर फिट नहीं होता, तो मैं उसे कहती हूँ एक मैच्योर तरीके से कि लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ. ठीक. और वो बंदा आता है और वो मेरा सर फाड़ देता है, और मैं अपना मेडिकल करवाती हूँ, और मैं थाने जाती हूँ, और मैं उसी SHO के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा पर्चा दो. तो फिर SHO ये कहेगा कि आपने खुद पीछे लगाया. ये एसोसिएशन भी तो ट्रस्ट पे बेस्ड है ना, वो एसोसिएशन भी ट्रस्ट पे बेस्ड है. अगर सबकॉन्शियसली आप उधर फौरन कहते हो जी हुने तो वो पर्चा 406 ज्यादती होगी 2 करोड़ रुपया लेके नास के, ठीक है, तो इधर भी आप सबकॉन्शियसली फौरन क्यों नहीं कहते कि ज्यादती हो गई है, इट्स अ क्राइम. वो सर फाड़ गया. एग्जैक्टली. इधर आप फिर क्यों सवाल पूछते हो कि मैडम आपने उसे खुद पीछे लगाया होगा? इट डज नॉट मेक सेंस. Every association at the end of the day is based on trust. I should not care कि उस association की नौयत क्या थी. I should only be concerned with the crime that has happened after that association has dissolved. मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उस जुर्म से होना चाहिए, इस सवाल से नहीं होना चाहिए कि शहरबानो अजमल के पीछे लगी हुई थी या अजमल शहरबानो के पीछे लगा हुआ था, या फिर ये देवर इन अ रिलेशनशिप, या फिर इनकी कोई दुश्मनी थी, या ये है या वो है. बैकग्राउंड का क्रिमिनल एक्टिविटी से इतना तो लिंक हो सकता है कि आपको समझ आ जाए हुई क्यों है, लेकिन ये लिंक नहीं हो सकता कि उसकी वजह से आप कुछ करें ही ना. ठीक है, बिल्कुल ठीक. तो ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए कि लड़की ने पीछे लगाया हुआ या लड़के ने पीछे लगाया. लड़का जो है वो भैंस है, यू नो. आपकी क्या, आर यू एन एनिमल? मतलब यू हैव कॉग्निटिव एबिलिटीज, यू कैन थिंक फॉर योरसेल्फ, राइट? यस. तो यू आर टेकिंग अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन लॉजिक इन व्हाट यू थिंक इज राइट. तो जब आपकी फेवर में वो जा रहा है तो सब कुछ गुड है. उसने आपकी फेवर में डिसाइड नहीं किया तो फिर उसने आपको पीछे लगा लिया. अब कुछ जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो मुआशरे के टैबूज हैं, और लोग उनको सुन के शायद ऑफेंड भी हो जाएं, शायद उनको अच्छी भी लगें बातें, कुछ को अच्छी लगें, कुछ को बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये हमारे शायद एज ए जर्नलिस्ट मेरे अपने पर्सनल सवाल होंगे, और मैम आपके शायद वो अपने पर्सनल जवाब होंगे. मेल फीमेल को ज़रा निकाल के हमारे मुआशरे में चीज़ें चल रही हैं उस पे हकीकत पर मबनी बातें करेंगे, और ये सब चीज़ें आपके साथ इसलिए शेयर करेंगे ताकि आप इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीख के जाएं. ये औरत कार्ड क्या है? मेरे साथ एक वाक़या होता है, पहले मैं वो शेयर करता हूँ. मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी होती है, पीछे से एक खातून आती हैं काबिल इज़्ज़त, वो गाड़ी को हिट करती हैं और निकल जाती हैं. मैं उनको एक नाके पे जाकर रोकता हूँ, और नाके पे रोकने के बाद मैं एज मेल समझता हूँ कि मैं इनसे बात करूँ तो शायद ऑफेंड ना हो जाए, तो मैं एक पुलिस वाले को हाथ से इशारा करता हूँ, ठोकर के मैं बता देता हूँ एरिया भी. वो पुलिस वाले आते हैं ताकि वो मैंने उन्हें कहा कि आप बात करिए ताकि मेरे से कोई बदतमीज़ी ना हो जाए, मैंने अपना ये एंगल लिया, या कोई वो ऑफेंड ना हो जाए. पुलिस वाले ने मुझे आके कहा गल सुनो. मैंने कहा जी औरत एक ही है, एवं रोला पाएगी थाने से, केस ताड़े ते आ जाना. तो आई वाज शॉक्ड कि जिस पुलिस वाले को मैंने अपनी हिफाजत के लिए बुलाया कि मेरा मामला सीधा करवा, भाई मेरी नई प्राइडफुल गाड़ी मार गए, और आगे से मुझे ये सुनने को मिलता है. तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है, और औरत कार्ड को भी ज़रा डिफाइन करिएगा. अच्छा, ऑब्वियसली जब आप सोशल फिनोमिनन कोई देखते हो तो आप उसको एक स्लैंग ज़रूर दे देते हो. यस, ठीक है, नेचुरल है. ये एक सोशल फिनोमिनन है जहाँ
at times it's very unfortunate کہ any vulnerable segment جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے vulnerable segment. It could be any card that you're playing, right? مین مرد جو ہیں وہ اپنی مردانگی کا کارڈ پلے کریں گے جب وہ کسی کو تھپڑ ماریں گے. سملرلی ایڈوانٹیج لیں گے سچویشن کا. سملرلی خواتین کا بھی ایڈوانٹیجز لیں گی سچویشن کا, تو اس کو ہم عورت کارڈ کا نام دے دیتے ہیں. اس کی ایک بڑی سادہ سی ایگزامپل میں دیتی ہوں, 2 جگہ میں نے دی پہلے, کہ الیکٹریسٹی کا بل جمع کروانا ہو تو لائن بہت زیادہ لمبی لگی ہو, تو سارے بے شک 4 بجے کے کھڑے ہوں, تو اف اے وومن کمز تو اس کو ہمارا کیونکہ معاشرہ عزت کچھ ایریاز میں دیتا بھی ہے, ٹھیک ہے, جہاں آؤٹ لائرز ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ سبجوگیٹ کر رہے ہیں, تو وہاں بہت اچھے لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کو عزت بھی دیتے ہیں, آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں اور انشور کرتے ہیں آپ کی سیفٹی. تو وہ خاتون لائن کاٹ کے سب سے آگے کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی میرا بل سب سے پہلے جمع ہوگا, ٹھیک ہے, بے شک کوئی 9 بجے کا آ کے کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو دس اسپیشل پریولیج دیٹ یو مائٹ گیٹ ان وچ آپ اگر نہ کرو تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے نا, مطلب میں نہ کروں, میں کھڑی ہوں لائن کے اندر فرینکلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے, اور ہم کھڑے ہوتے رہے ہیں اسٹوڈنٹس, جب فیس جمع کرواتے تھے نا تو لائن میں لگتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اے ٹی ایم کے باہر بھی لگتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیس جمع کروانے کے لیے بھی لگتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ادھر جب آپ کو لگے کہ آپ اس سچویشن سے نکل نہیں سکتے اور آپ رونا پٹنا ڈال دو, تو اس ٹائم آپ نے یہ سلینگ آپ کی سوسائٹی نے جو نہیں ہے وہ کرافٹ کر لیے کہ شی از ٹرائنگ ٹو پلے اے کارڈ ہیئر, ٹھیک ہے. اچھا, اس کی ایگزامپل ہوا یہی تھا بھائی. اچھا, اس کی ایک ایگزامپل ہے, وہ سب سے پہلے آپ نے شاید رورل تھانے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے دیکھے ہیں, میرا پہلا جو سرکل تھا وہ رورل تھا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر میں نے بڑا انٹرسٹنگ فینومینن دیکھا تھا. وہ یہ تھا کہ خواتین آتی تھیں, رولا ڈال دیں گی, اونچی اونچی چیخیں مار رہی ہیں, یہ وہ. اچھا, کپڑے جو نہیں ہیں وہ شاپر میں ہوں گے, بال گول کیے ہوں گے وہ بھی شاپر میں ہوں گے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ ساری باتیں میں کر رہی ہوں ایز اے پولیس آفیسر. جب آپ اس سائڈ آف دا ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہو نا, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غلط ہے خاتون, دوسری سائڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے, اور وہ اس وجہ سے چاہ رہی ہے کہ اسے ایج مل جائے کیونکہ وہ خاتون ہے. تو پھر آپ نے ایز اے پولیس آفیسر ڈیسائیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اپنی جان پہ کھیل جانا چاہیے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ڈینجر میں ہے. لیکن اگر کوئی خاتون ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے تب آپ کو بتانا چاہیے اسے کہ یہ مت کریں, یہ نہ کریں. ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں فیک ریپ کی ایلیگیشنز لگانے کی کوشش کی ہوں, یا یہ کہا ہو کہ میں نے اپنے کپڑے پھاڑ لینے ہیں اگر تم نے 15 پہ کال کی اور میں نے الزام تمہارے پہ لگا دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ایز پولیس آفیسرز. تو ان ساری چیزوں کو کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے کہ میڈم سر عورت کارڈ کھیل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا یہ بیسکلی مطلب ہے. تو دوبارہ میں ری ایٹریٹ کروں گی کہ اگر کوئی بچہ, ٹرانسجینڈر, خاتون, مائنورٹی, ونربل کمیونٹی یا پھر کوئی انسان خطرے میں ہے, تو ایز پولیس آفیسرز ہمیں اپنی جان پہ کھیل کے اس کو بچانا چاہیے. لیکن اگر کوئی بچہ, بڑا, چھوٹا, خاتون, ٹرانسجینڈر, مرد, مائنورٹی صرف اس لیے بچنے کی کوشش کرے ایسے سچویشن میں جس میں وہ غلط ہے کیونکہ وہ ایک سرٹن سیگمنٹ آف سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہے, تو وہ نہیں ہونے دیں گے, وہ نہیں ہونے دیں گے. صحیح ہو گیا. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کوئی مرد کپڑے پھاڑ کے آئے اور فوراً پرچائیں FIR ہو گئی ہو؟ مرد اس طرح کے کپڑے پھاڑیں گے نہیں نا, کیونکہ ان کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز سنی جا رہی ہے. خواتین کو ایسے ایکسٹریم میجرز لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ خواتین کے ساتھ ہی کیوں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ چیخیں مارتی ہیں, یا پھر بات بتانے کے لیے جو والدہ ہے وہ بار بار اپنے باپ کو, آپ کے اور شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہے لے آؤ گے, میں کہہ رہی ہوں لے آؤ گے باہر سے چیزیں, روٹی لے آؤ گے یا دھنیا لے آؤ گے. بار بار ری ایٹریٹ خاتون کو کیوں کرنا پڑتا ہے اور مرد کو کیوں نہیں کرنا پڑتا؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسے کرافٹ ہو چکی ہے کہ مرد کی آواز ہمیں سننے کی عادت پڑ چکی ہے, عورت کی آواز ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس جو خواتین ہیں ان کے پاس آواز نہیں ہے, تو مرد کو اس وجہ سے کپڑے پھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کی آواز سننے کے لیے ملٹیپل پلیٹ فارمز موجود ہیں. خواتین کو ایکسٹریم میجرز کرافٹ کرنے کی ایٹ ٹائم ضرورت اس لیے پڑ جاتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی بات سنی نہیں جائے گی. بچپن سے
شاید باپ نہ سنتا ہو, شاید ماں نہ سنتی ہو, بعد میں شوہر نہ سنتا ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میجر یہی رہ جاتا ہے کہ اچھا انہوں نے بھی گل نہیں سننی, رولا پانی ہے تاکہ گل تے سن لیں نا. ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا وائٹ کالر کرائمز پہ بھی, وہ ذرا خطرناک قسم نہیں, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم اسی پہ آتے ہیں پھر جو آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے. کیا کیا دیکھنے کو ملا ہے لیٹسٹ اپڈیٹ؟ ٹرسٹ نہ کریں لوگوں پہ پیسے سے, مطلب پیسے کے معاملے میں. ہم نے بہت دفعہ ریکویسٹ کیے لوگوں کو کہ آپ کو عزت کریں, رشتوں کو پیار کریں, پیسے نہ دیں. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے تعلق خراب کرنا ہو تو اسے ادھار دے دیں, پیسے دے دو. تو مہربانی کریں یہ نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ کیسز یا تو 489F کے آتے ہیں, اچھا چیک ڈس آنرڈ, ٹھیک ہے, یا 406 کے آتے ہیں, بریچ آف ٹرسٹ, فلانے کو پیسے دیے تھے یہ ہو گیا, فلانے کو پیسے دیے تھے یہ ہو گیا. پھر الٹی درخواست بازی, جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں وہی درخواستیں آ کے دے رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اس کے اوپر دھمکیوں کا پرچہ تو ہو جائے نا, میں اس کے پیسے کھا جاؤں, ٹھیک ہے, یا مجھے دینے نہ پڑے. تو اس طرح کی سچویشنز جو ہیں نا وہ مجھے بڑا ارک کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اندھا دھن لگ جاتے ہیں, اینڈ رائٹلی سو, اگینسٹ پیپل جو کہ رابری کر کے چلے جائیں گے یا اسنیچنگ کر کے چلے جائیں گے یا ایک موبائل اسنیچ کر لیں گے. آبویسلی ہم پیچھے اس وجہ سے لگیں گے کیونکہ اس کی ہمت یا مجال کیسی ہوئی کہ اس نے ایریا کو انسیف بنا دیا نا. لیکن ہمیں اسی شدت سے ان لوگوں کے پیچھے بھی تو لگنا چاہیے نا جنہوں نے سوٹ اور ٹائی پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اگلے کے پیسے کھا لیے. اس نے آپ کو پیسے دیے گاڑی خریدنے کے لیے, آپ اس کے پیسے ہضم کر کے باہر چلے گئے. اس نے آپ کو پیسے دیے ٹکٹ خریدنے کے لیے کہ میری ٹکٹ کی بکنگ کروا دو, آپ نے اس کی ٹکٹ کی بکنگ نہیں کروائی, آپ پیسے لے کے چلے گئے. اس نے آپ کو پیسے دیے کہ میرا پاسپورٹ لے لو, میرا ویزا کا کچھ کر دو, آپ نے اس سے پیسے بھی لے لیے اور ویزا بھی نہ لگا. سو یو آر فیسنگ آل آف دس نا. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اچھا وہ ہمارے پاس آ گیا کہ جی میری ریکوری کروا کے دے. ہمارا جو فرض بنتا ہے ایز پولیس آفیسرز وہ ہے رجسٹریشن آف FIR. ٹھیک ہے, وہ شکر الحمدللہ رب العالمین, وی رجسٹر رائٹ اوے. Last month as well we registered over, I think we listened to over 300 parties. In one month? In 1 month, and you have to multiply it by 2 because ہر side سے ایک بندہ بھی آئے تو you know 600 do the math. people. Exactly. And I think we had registered 147 or 149 FIRs in that month. Huge. Exactly. اب جب میں اس کی ریکوری نہیں کروا کے دوں گی تو وہ کیا کہے گا؟ وہ آپ کو ہی دیکھے گا, وہ کہے گا پولیس کام نہیں کرتی. ایک یہ جی انویسٹیگیشن پروسیس جا جو جی FIR نہ کرا لو, وہ فائدہ فودہ کوئی نہیں ہوتا, پیسے پوچھ سے نہیں لبنے, تھانے نہ جانا, پیسے پوچھ سے نہیں لبنے, فائدہ نہیں ہونا. ایگزیکٹلی. اب اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے اس کے فائنینشیل گین میں کہ مجھے میرا فائنینشیل جو لاس ہوا ہے وہ دوبارہ گین میں تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے ہماری ڈیوٹی جدھر ہم لوگوں نے صرف FIR رجسٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جو وائٹ کالر کرائم ہے نا, دیٹ از ایڈنگ ٹو دا ڈسٹرسٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. اچھا آج اگر جو 2 لاکھ روپیہ جس کا گیا ہے وہ FIR کروائے, اگلے دن اس کو 2 لاکھ روپیہ مل جائے تو واہ واہ کرے گا, پولیس کی گال ہے جی. آج اگر جس کے 2 کروڑ روپیہ گئے ہیں اس کو اگلے ہفتے بعد یا 2 ہفتوں بعد وہ 2 کروڑ مل جائے تو وہ کہے گا جی اس سے بہتر محکمہ کوئی نہیں ہے, رائٹ. تو جو فائنینشیل آپ کا کرائم ہے نا یا وائٹ کالر کرائم ہے بیکاز آف اے لیک آف ریکوری, دیٹ از ایڈنگ ٹو دا ڈسٹرسٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, اب پھر ہم لوگ کہتے رہتے ہیں بھی ہماری گلا بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہمارا کام تھا رجسٹریشن آف FIR, ہمارا کام تھا انویسٹیگیشن میں آپ کی مدد کرنا, کہنا کہ وہ گلٹی ہے, کورٹ کے اندر آپ کا کیس کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ریکوری ہو جائے گی. وہ کہے گا اچھا اگر میں نے 2 لاکھ روپیہ ہی ریکور کروانا اتنا تو میں وکیلوں کو دے کے کورٹ میں کیس کروں گا تو فائدہ کیا. یس, اور وہ اسی کے اندر لوپ چلتا رہتا ہے. ایگزیکٹلی. آئی تھنک لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ دس از دا سائیکلیکل پروسیس وچ ایڈز ٹو دا ڈسٹرسٹ. اس یہ میجر کنٹریبیوٹر ہے ان دا ڈسٹرسٹ دیٹ دی پیپل ہیو ود دا پولیس کہ نہیں جی انہیں انویسٹیگیشن ہی نہیں صحیح کرنی. مینوں لگتا تھانے دار نے اندر کولوں لے لینے 20,000 یا 30,000 تے انہوں جڑا ہے نا وہ بے گناہ لکھ کے دے دیتا ہے. دیکھیں اگین آؤٹ لائرز ہر جگہ ہیں لیکن آپ کے پاس فلٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا, جو لوگوں کا پولیس کے ساتھ واقفیت ہے انہیں بھی پتا ہوگا کہ اگر آپ کو لگے کہ IO جو ہے وہ بائسڈ ہے,
تو آپ فوراً جا سکتے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے پاس, ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس ان اسمالر ڈسٹرکٹس, اور کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے تبدیلی تفتیش میں جانا ہے. یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آئی او کے ساتھ نہیں سیٹسفائڈ, آپ جائیں, آپ درخواست دیں کہ میری تفتیش جو ہے وہ تبدیل کر کے کسی اور آئی او کو مارک کریں. اوکے, ٹھیک ہے, تو وہ کسی اور ڈی ایس پی کو بھی مارک کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے ایریا کا بھی نہیں ہوتا, فردر انکوائری کرنے کے لیے کہ کہیں آئی او ملا تو نہیں ہوا, یا پورا کا پورا تھانہ تو نہیں ملا. ایگزیکٹلی, جس طرح لوگ کلیم کرتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ فلٹرز آپ کے لا نہیں لگائے ہوئے, آپ ان کو یوٹیلائز کریں. مجھے پاس پچھلے دنوں کوئی آیا, کہتے کہ جی آپ نے پرچہ دیا تو وہ فلانے نے خارج کر دیا. تو میں نے کہا فوراً تو تبدیلی تفتیش پہ چلے جائیں. آپ کو لگتا ہے آئی او نے پرچہ غلط خارج کیا ہے, میں نے ایف آئی آر دی, آپ کو انویسٹیگیشن میں ثابت ہوا, فرض کر لیں اس کی انویسٹیگیشن میں ثابت ہوا ایف آئی آر نہیں بنتی تھی یا پرچہ خارج کیا جائے, وہ پرچہ خارج کر دیتا ہے, تو اس کو چاہیے وہ فوراً تبدیلی تفتیش میں چلا جائے. کہیں جی پتہ کروائیں جی کہ آئی او نے میرا پرچہ کس بنیاد پہ خارج کیا. کیا اس نے سارے لوگوں کے اور وٹنسز کے بیان ڈال دیے تھے؟ کیا اگر قتل کا کیس ہے یا ہرٹ کا کیس ہے تو اس نے نقشہ موقع بنایا تھا؟ کیا ساری جو چیزیں تھیں ان کی جو فردیں تھیں وہ بنی تھیں جو وہاں سے ریکور ہوئی تھیں؟ ہر چیز آپ دیکھ لیں, وہ ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. سارے تو غلط نہیں ہو سکتے نا. بالکل ٹھیک, صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ کیا کیا کیسز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, یا کسی غیرت کے نام پہ, یا آنر کلنگ کے نام پہ, رشتوں کے حوالے سے, مطلب یہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن اس کے اندر بڑی بڑی سٹوریز ہیں جن پہ بات ہی نہیں کی جاتی, مین اسٹریم تو بالکل بھی بات نہیں کرتا, تو اس کے بارے میں بتائیے گا. آئی تھنک سب سے جو پروگریسو چیز ہوئی ہے ہمارے ملک میں, جس نے بہت میسولی سیف گارڈ کر دیا ہے فیمیلز کو, وہ یہ تھی کہ آپ نے آنر کلنگ کو این offense against the state بنا دیا, اور آپ نے it is no longer an offense against a person. آئی تھنک سب سے اچھی جو چیز ہوئی ہے ہمارے ملک میں وہ یہ ہے. ٹھیک, اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹیکن لائٹلی. تو جہاں تک غیرت کا تعلق ہے نا, کہ غیرت ہے کیا, غیرت وہ ہے جو غیرت میری انا ہے. ٹھیک ہے, میری غیرت خاتون کا دوپٹہ سرکنے سے بھی چیلنج ہو سکتی. میری غیرت اس کی چوڑیوں کی آواز کچن سے باہر کیوں آئی ہے اس سے بھی چیلنج ہو سکتی ہے. میری غیرت میری بیوی کی آواز کیوں سنائی دی ہے میرے جو ڈرائنگ روم میں بندہ بیٹھا ہوا تھا اس سے بھی چیلنج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, میری غیرت اس چیز سے بھی چیلنج ہو سکتی ہے کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ کما کیوں رہی ہے. میری غیرت اس سے بھی چیلنج ہو سکتی ہے کہ میری بیوی نے ساری بیٹیاں کیوں پیدا کی ہیں, بیٹا کیوں نہیں پیدا کیا. اینی تھنگ جس سے میں ٹریگر ہو جاؤں نا, وہ میری غیرت ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو لے مین کی جو ڈیفینیشن ہے نا, وہ یہ کہ جی جس سے مرد ٹریگر ہو جائے اس کی غیرت ہے. ٹھیک ہے, بڑا غیرت مند مرد ہے یار, انہیں یا یہ کہا جاتا ہے تیری سے غیرت نہیں. ہاں, تیری سے غیرت نہیں ہے, تیری بڈھی جڑی باہر چلی گئی, کیویں گئی. بالکل ٹھیک ہے, تو مروانے والے یہ ساتھ ارد گرد ہی ہوتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. اچھا, تو اینی تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ لائک, جو مجھے نہیں پسند آتی اور جو مجھے سوٹ نہیں کرتی, اس کو میں غیرت کا نام دے کے وہ ہر چیز کر سکتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اوکے, اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اب تو خیر شکر الحمدللہ رب العالمین, وی آر ڈوئنگ اے گریٹ, یو نو وی آر ٹیکنگ گریٹ اسٹیپس. تو اس کے اندر جو انٹرسٹنگ کیسز ہمارے پاس آئے نا, وہ یہ ہے کہ آپ غیرت کے نام کے اوپر یا سوسائٹل نارمس کے اندر فٹ ہونے کے نام کے اوپر کچھ ایسے ڈیسیجنز اور فیصلے کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آج ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس آیا جس کے اندر ایک بچی کی شادی ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ میرٹل ریلیشنز جو ہیں وہ بنائی نہیں. اچھا, یہ کیس آتا ہے, اور کہتی ہے پھر اس نے کچھ دنوں بعد اپنی پٹیاں باندھ کے میرے سامنے آ گیا اور کہتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. ناکشیس بیہیویئر چیک کریں نا. ٹھیک ہے, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور مجھے سریوں سے لوگوں نے میرے پرائیویٹ پارٹس پہ مار دیا, اور اب میرے پرائیویٹ پارٹس کام نہیں کرتے. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے آؤٹ آف کنٹری نوکری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہاں سے فون کرتا ہے اور کہتا ہے سنو مجھے 3rd اسٹیج کا بلڈ کینسر ہو چکا ہے, میں تو مرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ دیکھیں نا انڈائریکٹلی کس طرح آپ کی فلمز جو ہیں اور ڈراماز جو ہیں نا وہ آپ کی تھنکنگ کو سب کانشیسلی انفلوئنس کرتے ہیں. یہ ساری ڈرامے بازیاں نا جو آپ نے سیکھی, فلمیں, ڈرامے بازیاں, سیزنز. اچھا, وہ اب تم ڈیسائیڈ کر لو تم نے میرے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا.
کیونکہ میں تو مرنے والا ہوں, میں تو مرنے, تمہارے ساتھ نہ میرا کوئی معاملہ ہوا. اب وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے اس کے ایک ٹیشو پیپر کے اوپر اس کی کانورزیشن لکھی ہوئی پڑھی, جو مجھے پتہ چل گیا تھا وہ کسی لڑکے کے ساتھ کر رہا تھا, اور اس نے ایک یادگار کے طور پہ اپنے کوٹ کی جیب میں یا غالباً کہاں رکھ لی تھی. اچھا, اس کی بات کہتی ہے میں نے اس کی لیپ ٹاپ کے اوپر پورنوگرافی دیکھی جو کہ میل پورنوگرافی تھی, تو گے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی شادی کروائی اس بچی کے ساتھ, اس بچی نے خود تو پسند نہیں کیا نا, obviously arranged marriage تھی, ان کو پتا ہوگا, اس کی ماں کو پتا ہوگا, اس کے گھر والوں کو پتا ہوگا, اس وجہ سے تو وہ اتنے کمفرٹیبل تھے کہ لڑکا جو ہے وہ اس کے ساتھ سو ہی نہیں رہا. وہ کہتی ہے میرے ساتھ میری بھابھی کی بیٹی سوتی رہی کمرے میں, اور وہ لڑکا فرسٹ فلور سے اوپر نہیں آیا میرے پاس ان 8 مہینوں میں. 8 مہینے یہ شادی چلی. ایگزیکٹلی, ابھی بھی وہ اس کے نکاح میں ہے اور وہ چلا گیا ہے. اب یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو ان سوسائٹل نارمز کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب آپ کے لیے آپ کی جو غیرت ہے اپیرنٹلی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے, تو پھر آپ ایسے فیصلے لیتے ہیں, یا آپ کسی کا قتل کرتے ہیں یا آپ کسی اور کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ معصوم بچی کتنے سال عمر تھی اس کی؟ I don't know, she was pretty young, around 21, 22 ہوگی. So her life is ruined. تو پوری لائف کے ساتھ ایک پوری زندگی تباہ ہو گئی نا اس کی زندگی. So these are the kind of cases that you see on a daily basis. یہ جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایز اے معاشرہ کدھر کھڑے ہیں, اور obviously ہم اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن. اور پھر اس کا جو یہ سوال کہ آپ کی طرف منتظر ہیں وہ, ہاں, کہ اب آپ بتائیں اس کے اوپر کرمنل ایکشن کیا بنتا ہے. پھر کیا لگایا ابھی تک تو ہم لوگ یہ ٹرائنگ ٹو ٹریک دا گائے, ویل انشاءاللہ اریسٹ ہم. ہم ایک دفعہ اسے پکڑیں گے, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے, بیکاز دس از رانگ, دس از ناٹ الاؤڈ. کیونکہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل لینا, آپ کسی کے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور انٹرسٹنگ کیس اسی طرح کا آیا تھا جب آئی واز ان گلبرگ. اچھا, اب یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہو نہیں رہی, اس وجہ سے ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو اگر یہ کوئی, یا آپ لاہور کی بات کریں, تو اگر کوئی یہ پوڈ کاسٹ دیکھتے وقت مائنڈ کرے گا باتیں, تو ہم ان سے ایڈوانس میں معذرت کر لیتے ہیں, پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں, لیکن یہ معاشرے میں ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی, اینڈ دیز آر دی تھنگس دیٹ وی سی آن اے ڈیلی بیسس, روزانہ کی بنیاد پہ ایز پولیس آفیسرز. بالکل ٹھیک. اچھا, گلبرگ کے اندر ایک کیس آیا جس کے اندر ایک خاتون پیش ہوئی اپنے ہسبینڈ کے خلاف. شروع میں ہسبینڈ آ نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے. ہم نے جب ہسبینڈ کو بلایا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو ہسبینڈ جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے, اور اس خاتون نے کہا کہ اس کو کہیں کہ مجھے خرچہ وغیرہ کم دے رہا ہے, زیادہ دے. ٹھیک ہے, 4 بچے ہیں میرے اس کے ساتھ, یہ میرے ساتھ یہ کر کیسے سکتا ہے. وہ چپ کر کے برداشت کرتا رہا, کہتے جی ٹھیک ہے میں اس کو خرچہ زیادہ دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جتنا یہ مانگتی ہے میں دے دیتا ہوں, میں سلون پہ کام کرتا ہوں, بال کاٹتا ہوں, میں دے دیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, بعد میں وہ علیحدگی میں, بیکاز ہمارا جو تحفظ کا انیشیٹو ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت سکون ہے اس بات کا کہ اگر کسی ٹرانسجینڈر کا دل کرتا ہے کوئی دل کی بات کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ وہ نہیں فیل کر رہا ہوتا, تو ہمارے پاس آتا نہیں ہے, دوڑ کے آتا ہے. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ 2020 کے اندر ایسن یونس صاحب اسٹارٹیڈ اٹ, اینڈ ناؤ اٹ از اکراس پنجاب, بیکاز ہم لوگوں نے بہت زندگیوں کو بچایا ہے اور ان کو محفوظ کیا. تھینک یو. اچھا, تو وہ رات کو آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میڈم آپ کو پتہ ہے یہ 4 بچے میرے نہیں ہیں, آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں ٹرانسجینڈر ہوں. میں نے کہا ہاں جی. تو کہتے ہیں کہ تو ادھر ادھر سوتی رہتی تھی, یہ 4 بچے کسی اور کے ہیں, میں پھر بھی پال رہا ہوں کیونکہ میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیا تھا میری ماں نے, جب میں نے اسے منع کیا تھا کہ میں نے نکاح نہیں کرنا. جتنی دیر ہماری شادی رہی ہے اس میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ میں نے کانسیومیٹ کیا اپنی میرج, اور ابھی بھی میں اس کو جو ہے وہ خرچہ دینے کو تیار ہوں کیونکہ میرا نام اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں. So these are the things that you're looking at. Oh my God. As a police officer. So what do you do with all of this? اب اس کا کیا ہی کریں, مطلب exactly. تو اب یہ چیزیں جو ہیں, یہ سوال سوسائٹی کے آنسر کرنے والے ہیں نا, کہ کیوں یہ سوال, آپ نے وائٹ کالر کرائم کی بات کی, کہ کیوں ہے کہ اگر کسی گورے نے پیسے دینے ہو کسی کے یا کسی اور نے, جہاں مطلب فار ایگزامپل ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے اندر کسی نے کسی کے پیسے دینے ہو, تو اگر وہ فرسٹ جنریشن میں نہ دے سکے تو تھرڈ جنریشن کے پاس جب وہ پیسے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے فلانے نے آپ کے پیسے لیے تھے, یہ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی ورڈ آف ماؤتھ اتنا وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اپنی جو کیا کہہ لیں, اپنے ورڈز کے اتنے پکے ہیں
اپنی زبان کتنے پکے ہیں، جس طرح ہمارے بڑے کہتے تھے کہ وہ اس ٹائم بھی کریں گے اور آپ فوراً اپنی زبان سے مکر جاتے ہیں اور آپ کی ویڈیو بھی بنا لو تو کہہ دیتے ہیں کہ ایسے فیک ہی، اور اپنے انگوٹھے بھی لگا دو. یہ ہوا نا. خاتون نے اور ہسبینڈ نے یہ سوچا کہ ہم اپنا گھر گروی پہ دیتے ہیں. اگر آپ میری سٹوری سے بور ہو جائیں تو مجھے روک دیجیے گا. نہیں بالکل نہیں. ایک پارٹی کو گروی پہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری پارٹی کو بھی گروی پہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں جو پچھلی پارٹی اسے تھوڑے سے پیسے دے کے مکان جو ہے اس کا قبضہ چھڑوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ہم باقی پیسے دے دیں گے. جو نئی پارٹی ہوتی ہے اس سے بھی سارے پیسے پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد خاتون درخواست لکھتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے زبردستی انگوٹھے لگوا کے مکان میرا گروی پہ دے دیا، تو اس مکان کو خالی کروایا جائے. ٹھیک ہے. ہم جب پروب کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ بات سامنے یہ آتی ہے کہ یہ پہلے بھی ایک پارٹی کے ساتھ کر چکے ہیں اور فراڈ کر چکے ہیں، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی بھی گھر خالی کر جائے تاکہ ان کے بھی ان کو پیسے نہ دینے پڑیں اور سارے پیسے ہضم کر لیں. اور میاں بیوی اندر سے بالکل ٹھیک ہیں اور اکٹھے ہیں، لیکن باہر سے پولیس کے سامنے پریٹینڈ کرے گی بیوی اور بی کہ میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے میرے میاں نے. ٹھیک. سو اگر آپ اس طرح کے کیسز دیکھیں گے تو پھر obviously آپ یہ سوچیں گے کہ where is our society headed؟ کیا یہ جا کس طرف رہی ہے؟ ایگزیکٹلی. یہ سوال دماغ میں آتا ہے، آپ کے بھی دماغ میں آ رہا ہوگا. کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جا رہی ہے ہمارا معاشرہ، کس طرف جا رہا ہے یا سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میم کس چیز سے مطلب وائٹ کالر کرائمز میں ہی اگر ہم بات کریں، ایک کیس میں نے بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے. بتائیں. اب گھروں کی بات ہو رہی ہے، گروی کے مکان اور گھروں کے متعلق. میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ کیس چل رہا تھا، میرا بھی ایک معاملہ تھا. وہاں پہ میں جاتا ہوں، وہاں پہ 2 پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں پہلے سے، اور سامنے آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ کیس سن رہے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے، ایک کے ساتھ بھی ایک بندہ ہوتا ہے، 2 بندے ٹوٹل 2 لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میرے پاس یہ جو پیپرز ہیں اوریجنل ہیں. دوسری پارٹی کہتی ہے میرے پاس جو پیپر ہیں اور دونوں کے پیپرز اوریجنل ہوتے ہیں. یہ کیا کیس ہے؟ یہ سول نوعیت کا کیس ہے. اس کے اندر جو ہمارا بیسک اور کلیئر سٹینس ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پٹوار خانے سے چیک کرواتے ہیں کہ رجسٹری کس کے نام ہے، انتقال ہوا ہے تو کس طرح ہوا ہے، پہلے کس کے پاس تھی، اس کے بعد ٹرانسفر کس کو ہوئی، اور پھر ہم اس کی بیسس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جگہ کس کی ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا پولیس ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہ سول ایڈمنسٹریشن کا میٹر ہے. تو یہ ڈائریکٹلی ہم لوگ کیس ریفر کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں متعلقہ ایریا کے، ان کے آفس کو، کہ سر یا میڈم آپ اپنے ایریاز کے پٹواری تحصیلدار سے ویریفائی کر لیں فیکٹس آف دا کیس میٹر کیا ہیں. اس کے بعد ان کو کہیں کہ اگر ان لوگوں نے کورٹ میں جانا ہے تو کورٹ میں چلے جائیں. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کرمنل نیچر کی چیز سامنے آتی ہے تو کائنڈلی ہمیں بتا دیں، تو ہم آپ کی ڈائریکشنز کے اوپر ایکشن لے لیں گے. اس طرح کے کیسز کے اندر زمین کے معاملات، قبضے کے معاملات، ڈسپیوٹڈ پلاٹس کے معاملات، لینڈس کے معاملات، اس کے اندر جو پولیس ہے، کیونکہ اس کی جورسڈکشن ڈائریکٹلی نہیں بنتی ہے، تو اٹ ریلائز آن دا گڈ ججمنٹ اینڈ پروڈنس آف دی سول ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور ان کے جو گڈ آفس ہیں ان کی طرف سے جو ڈائریکشن آتی ہے اس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں. کیونکہ آپ اس طرح سول میٹرز کے اندر انڈلج نہیں کر سکتے نا، آپ کی کاگنیزنس ہے صرف کرمنل میٹرز کی حد تک. تو یو شوڈ آلویز ٹیک کاگنیزنس especially when it comes to property disputes because a large chunk of money is being invested. ایک تو یہ چیز، دوسری یہ چیز کہ ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں، ملٹیپل پارٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں تو کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے. تیسری یہ چیز کہ یقیناً اس جگہ کا قبضہ آلریڈی کسی کے پاس ہوگا، کوئی بیٹھا ہوگا، تو اس کے اندر ہمارا کلیئر سٹانس یہی ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ قائم رہے گا، جو جدھر بیٹھا ہے وہ ادھر بیٹھا رہے گا، ہم لوگ اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے. کورٹ کے اندر میٹر چل رہا ہے، گڈ انف، جو کورٹس کی طرف سے ڈائریکشن آئیں گی وہ دیکھی جائیں گی. کورٹ میں ابھی کوئی میٹر اگر نہیں لے کے گیا تو ڈائریکٹلی ہم کیس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ریفر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈائریکشنز آتی ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا. کیا بات ہے میم، ماشاء اللہ اتنا کچھ یاد رکھنا بھی ایک کام ہے. میں تو یہ واقعی یہ بڑا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. پنجاب پولیس ہو گئی، اسلام آباد پولیس بھی اب ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. میم ہو کے آئی ہیں، چکر لگا کے آئی، شاید وہاں پر چیزیں بدلی ہیں، اور ویسے بھی وہاں پہ بھی جو آفیسرز ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک مثبت کام کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور دن رات ایک کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک مجھے بتائیے گا، پولیس بے بس کب ہو جاتی ہے؟ جب مدعی بیٹھ جائے. یہ مدعی بیٹھ جائے کی کیا کہانی ہے؟ پولیس کی جو کاگنیزنس ہے وہ اس ٹائم بنتی ہے جب 115 کی کال ہو اور اس کے بعد ایک کمپلیننٹ ہو.
اگر کمپلیننٹ ایونچولی یہ ڈیسائڈ کر لے کہ میں نے پرسیو ہی نہیں کرنی ہے اپلیکیشن, تو ایز اے پولیس آفیسر آپ کس کیپیسٹی میں اس کو پرسیو کریں گے؟ یا تو وہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر ہو گیا ہو, اس کیپیسٹی میں آپ پرسیو کریں. اگر وہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں ہوا تو شربانو نقوی ایز اے پولیس آفیسر کس کیپیسٹی میں پرسیو کرے گی؟ اور ایک جینوئن کویشچن ہے جو مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے بائی اینی بڈی کہ آپ جی کس کیپیسٹی میں پرسیو کر رہی ہیں جی؟ اگر مدعی جو ہے وہ ہی نہیں پرسیو کرنا چاہ رہا جس کے ساتھ سپوزڈلی زیادتی ہوئی ہے. اور ہم نے یہ کیسز دیکھے کہ کسی کو ریپ کیا ہو, کسی کے پیسے کھائے ہوں, کسی کا قتل ہوا ہو, اور اس طرح کے بے شمار بڑے جو اقدام ہوتے ہیں اس پہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مدعی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت, میں ٹھیک ہوں. ریپ کے متعلق تو میں نہیں کامنٹ کروں گی کیونکہ مجھے نہیں لگتا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس اس طرح کیسز آئے ہیں جہاں ریپ کے اندر گاڈ فوربڈ کوئی ایسا ہوا ہو چیز, تھینک گاڈ. جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے تو اس کے اندر ایک تو لا بھی ایگزسٹ کرتا ہے آپ کا ایز فار ایز کلنگ از کنسرنڈ, اس کے اندر آبویسلی آپ کو اتنی گنجائش دی گئی ہے تو لوگ اس آپشن کو ایٹ ٹائمس پرسیو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن باقی معاملات کے اندر بھی جہاں ہیرسمنٹ کے کیسز ہیں یا پھر آپ کے اسالٹ کے کیسز ہیں یا پھر آپ کی لین دین کے معاملات ہیں, اس کے اندر بھی ایٹ ٹائمس لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ اسے سیٹل کر لیں. تو جب وہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر آبویسلی آپ کبھی کبھی ہیلپ لیس بھی فیل کر رہے ہوتے ہو کہ نہیں تمہارا پرچہ بنتا ہے, لیکن آپ اسے نہیں کہہ سکتے بیکاز اس نے ڈیسائڈ کرنی ہے نا کہ اس نے نہیں دلوانی ایف آئی آر. اب اگر خاتون آتی ہے تو اب ہم لوگوں نے ایک ایس او پی بنا لیا, خواتین آتی ہیں اگر ہیرسمنٹ کے ایشوز میں تو ہم سب سے پہلے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میڈم آپ بتائیں کہ آپ کس کیپیسٹی میں چاہتی ہیں کہ ہم ان کو پرسیو کریں گے اس کو. تو اگر وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ انہوں سمجھا دیو بس, یا اندے کو لکھوا لے وہ کہ انہوں نے میرے اوتے ہاتھ نہیں اٹھانا, جبکہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ جی اس نے ایک دفعہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا وہ دوبارہ اٹھائے گا. نہیں میڈم تسی بس لکھوا لو. ایک دفعہ یہ ہوا کہ خاتون کو اس کے ہسبینڈ نے مارا, وہ اپنے باپ کے ساتھ آئی, اس کے بعد ہم نے 7 اکونجا کر کے اس کو یک طرفہ ایک سائڈ کی 751 کر کے اس کو لاک اپ میں بند کیا, ٹھیک ہے. خاتون اسٹارٹڈ کرائنگ اینڈ آئی وینٹ ہوم. 2-3 گھنٹوں بعد مجھے ڈائریکٹلی کال آتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کو چھڑوا دیں, میں اس کے اوپر اتنا ظلم نہیں ہوتے ہوئے دیکھ سکتی. میں نے کہا میڈم آپ کے لیے ہم لوگوں نے ایک اسٹینڈ لیا ہے, آپ کہہ رہی ہیں اب آپ اس پہ ظلم. ہم نے کہا ہم ظلم تو نہیں کر رہے, صبح وہ پیش ہو جائے گا کورٹ میں جا کے, اپنا بیان میں چل کے جمع ہوں گی, بات ختم ہو جائے گی. نہیں اس کو ابھی میں کہا میڈم ہم نے 751 کر دی, ہم نے رپٹ لکھ دی ہے نا, تو وی کی ناٹ پرسیو اٹ دس وے. تو آپ کے پاس اس طرح کے پھر کیسز آتے ہیں نا, پھر اس وجہ سے ناؤ وی ہیو بیکم ویری کیئرفل. تو ان کے لیے کیا پیغام ہے جو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ ہاں, بیکاز دیکھیں کبھی کبھی آپ چاہتے ہیں ہیلپ سیک کرنا لیکن آپ بیک ٹریک بھی کر جاتے ہیں. تو ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. آپ آج ایکشن لینا چاہتے ہیں آج لے لیں, آپ کل ایکشن لینا چاہتے ہیں کل لے لیں, لیکن ایک دفعہ اگر آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یو آر گوئنگ ٹو پرسیو سم تھنگ تو پلیز ہمارا ساتھ دیں. صحیح ہو گیا. رجب بٹ اور یہ بھی مان ڈوگر اور اس کے علاوہ بھی حیدر ہیں, ان کے دوست احباب ہیں, ساتھ سرکل میں ہوتے ہیں. ان پہ نئی لیٹسٹ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو کہ سہولت کاری کی ہے. یہ کیا چل رہا ہے آج کل میم؟ ہر 2 دن بعد کوئی نہ کوئی نئی ایف آئی آر ایک ہی شخص کے متعلق, اور بار میڈیا کوریجز پہ وہ شخص دکھائی دے رہا ہے. یہ کیا دیکھتی ہیں آپ, کا کیا اینگل ہے؟ I don't have a TikTok account, تو میں اس چیز کو اس طرح سے, کیونکہ ہمیں نہ تو ٹائم ملتا ہے نہ ہی میرا کوئی ایکٹیو انٹرسٹ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن آئی تھنک اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود اے پلیٹ فارم وچ از اٹریکٹیڈ اٹینشن فرام آل کوارٹرز. مطلب آپ کے پاس ایک ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم ہے جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے, اس کے اوپر ہر واک آف لائف کا انڈیویجول جو ہے وہ موجود ہے, اس کا اکاؤنٹ ہے. وہ ایک رورل ایریا کا جو بندہ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ایکسیس کر سکتا ہے اور ایک اربن لینڈسکیپ کا بھی کر سکتا ہے. وہ ایک بندہ جو کہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے اس کو بھی ٹک ٹاک جو ہے وہ آرام سے استعمال کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایز اپوز ٹو انسٹاگرام یا فیس بک, تو وہ زیادہ آسان طریقے سے استعمال کر سکتا ہے نا. اچھا, اب ود دی ایڈونٹ آف اے آئی ہم لوگ پچھلے دنوں ڈسکس کر رہے تھے کہ دیر از اے ہیلپ ان آور ہاؤس, وہ صرف پنجابی میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اے کام کرنا ہے, اے کام کرنا ہے, اے کام کرنا ہے, انہوں تو انگریزی ٹرانسلیٹ کر دے. اے آئی اسے ٹرانسلیٹ کرتا ہے, وہی میسج آگے فارورڈ کر دیتا ہے جس کو اس نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو ٹیکنالوجی جو ہے دیٹ ہیز میڈ لائفز ایزیئر اینڈ ایکسیسیبلٹی ایزیئر,
آف اے لاٹ آف پیپل جو پہلے یہ امیجن نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو ہو رہا ہے اٹس اندر آف شوٹ آف انکریز ان ایکسیسیبلٹی آف ٹیکنالوجی. یہ ایک آف شوٹ ہے, ایک شیڈ ہے, ایک رنگ ہے, کیونکہ یہ چیزیں ابھی ریسنٹ فینومینن ہے, کچھ سال ہی ہوئے ہیں نا. وہ دس کوٹیشن ہسٹری کی کہ اگر آپ نے 10,000 سال کی غالباً یا 2,000 سال کی یا 3,000 سال کی ہسٹری نہیں پڑھی تو آپ اپنے آج کے واقعات اور حالات جو ہیں وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں. ہسٹری کا پتہ ہونا لازمی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے یا ہسٹوریکل ٹائم لائن سے اگر دیکھا جائے تو ٹک ٹاک از اے ویری نیو فینومینن اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس آر اے ویری نیو فینومینن. ان کو سمجھنے میں اور ان کے آف شوٹس جو اسپرنگ اپ ہو رہے ہیں ان کی امپلیکیشنس کو سمجھنے میں ہمیں ابھی کافی وقت لگے گا. لیکن یہ جو سب کچھ جن کی آپ نے بات کی اور کہا یہ ہو رہا ہے تو دیٹ از بیکاز اٹ اٹریکٹس اٹینشن. ٹھیک ہے, اور یہ جو اٹریکشن آف اٹینشن ہے وہ obviously is because of the accessibility of technology. تو یہ چیزیں نہیں ہیں اور they are going to stay in vogue for quite some time اور ہم اس کی پھر مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ گیج کر لیں گے. صحیح ہو گیا. اچھا, مینلی ہم دیکھتے ہیں عام طور پر عوامی سوالوں کی طرف بھی آتے ہیں, کہتے ہیں ماڑے تے ظلم کر دینے پنجاب پولیس والے تگڑے نو باہر چھڈیا ہوندا ہے کہ جی وہ باہر ہوتا ہے حوالات سے. ان شارٹ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اب نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ کوئی بات چھپی ہی نہیں رہتی. سوشل میڈیا پہ آنے والا کیس جلدی سالو کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں, آپ اس جگہ اپنی ابیوز آف اتھارٹی کر سکتے ہیں جہاں چیزیں اتنی ٹرانسپیرنٹ نہ ہوں. اب آپ نے چیزوں کو اتنا ٹرانسپیرنٹ بنا دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو کانسٹیبل لیول یا ایس ایچ او لیول یا اس سے نیچے والے لیول پہ لوگ ہیں کیا وہ خوش ہوں گے کہ ہماری ایکسیسیبلٹی لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوگی؟ نہیں. یا ٹرانسپیرنسی انکریز ہوگی؟ نہیں نا. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ جتنی چیز شراؤڈڈ ان سیکریسی ہوگی اتنے زیادہ پاورفل ہوگے نا, اتنے زیادہ پاورفل ہو نا. جتنا لوگوں کو کم پتہ ہے اتنا اختیار آپ کا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جب شروع والا سوال مجھ سے پوچھا اور آپ نے کہا کہ یہ آپ نے بات کیسے کی, آپ نے اپنے اختیار کو لمٹ کیا, یہ وہ ایگزیکٹلی. تو بات سادہ سی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے نا کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ آپ ہر ایک کی جو فیملی کے ساتھ بھی جا رہا ہے, جو جس کا نیا نکاح ہوا ہے یا نئی شادی ہوئی ہے اور اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے, اس کو بھی آپ روک کے اس کی گلا اپنا گھسا کے پوچھیں گے کتنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاج بھی بڑے خطرناک طریقے سے مارتے ہیں. اب میں یہ میرے بھائی کے ساتھ اور میری بہن کے ساتھ ہوا. وہ گھر جا رہے تھے اور ان کو پولیس والے نے روک لیا. اچھا. اور کہتے جی تسی دونوں کتنے جا رہے ہو؟ اینڈ مائی بردر واز ان اے اسٹیٹ آف شاک. وہ کہتے تمہارا دماغ خراب ہو گیا, یہ میری بہن ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ نہیں کر سکتے نا. یو کی ناٹ ابیوز یور اتھارٹی لائک دس. تو اس چیز کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر obviously اگر آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ ہر ریزنیبل آدمی کو تو نہیں روک سکتے نا. ہر بندہ تو ڈکیٹ نہیں ہو سکتا نا, یا ہر بندہ رابر تو نہیں ہو سکتا نا. رابر ضرور ہوں گے لیکن ہر بندہ رابر نہیں ہوتا. اچھا, تو اس طرح کی ابیوز آف پاور کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کرٹیلمنٹ ہونی چاہیے. اچھا, اس کے اندر اب چیزیں آپ اس طرح سے ایک سیگمنٹ کو فائدہ دے دیا اور دوسرے کو نہ دیا اور نقصان پہنچا دیا, وہ ہو نہیں سکتا. بیکاز ایکسیسیبلٹی آف ہائی رینکنگ آفیسرز بہت زیادہ ہو چکی ہے. کھلی کچہریز کی فارم میں, مساجد میں جانے کی فارم میں, چرچز میں جانے کی فارم میں, گردواروں میں جانے کی فارم میں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہونے کی فارم کے اندر, فون نمبرز فلوٹ ہونے کی فارم کے اندر, یہ کہنے کی فارم میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ یو کین کمپلیٹلی اینڈ ایزیلی واک ان ٹو آور آفس. ای ٹیگ لگنے کی وجہ سے, سی ایم ایس کے اندر یا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کی ٹائم لائنز بننے کی وجہ سے ایکسیسیبلٹی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ کسی کو بلیٹنٹ فیور دے ہی نہیں سکتے. تو یہ جو نوشن ہے نا کہ بالکل کھلی چھوٹ ہے اور کہیں بالکل چھوٹ نہیں ہے, یہ ایگزیجریشن پہ مبنی ہے ان ٹوڈیز ٹائم اینڈ ایج. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک ہم نے سننے میں یہ بھی یہ چیز آتی تھی, کسی نے کوئی اقدام اٹھایا ہے قتل کا, وہ بندہ باہر ہے اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کوئی اور بندہ ہے جس نے ایکسیپٹ کر لیے کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا, یہ میں نے کیا ہے. یہ کیس کوئی دیکھنے میں ملا اور پکڑا نہیں کہ اس کی جگہ جس جو قاتل ہے یہ پہلے اس کی جگہ ہم لوگ when we were joining the force نا, تو اس کے اندر یہ ہمیں کیس اسٹڈی کے طور پہ بتایا ضرور جاتا تھا کہ ڈرائیونگ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے اور پرچہ کسی اور پہ ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس طرح کے سیناریوز کبھی کبھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر پھر دوبارہ وہ بات آتی ہے
کہ ایک تو مدعی جو ہے اس نے بیٹھنا نہیں ہے, دوسرا آئیو جو ہے وہ ہر طرح کے پریشر سے بالا تر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس نے اپنی انویسٹیگیشن کے اندر فیکٹس کی بیسس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہوا کیا ہے اور کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر کوئی بندہ کورٹ کے سامنے جائے اور کہے کہ میں نے یہ کیا ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ بینگ کوئرسڈ انٹو ایڈمیٹنس کہ میں نے یہ نہیں کیا, یا مجھے کوئی فورس نہیں کر رہا کہ تم کہو کہ تم نے یہ کیا ہے, اور وہ جا کے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے 164 کی, تو اگر وہ 164 کی اپنی اسٹیٹمنٹ, کیونکہ آپ سے پوچھتے ہیں نا بار بار کہ آپ کسی اس میں تو نہیں ہیں, فورسفلی تو نہیں ہو رہا یہ, تو اس کے اندر وہ کوئی اگر ایڈمٹ کر رہا ہے کوئی چیز تو اس کی نوعیت ضرور ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح کا کیس ہمارے سامنے نہیں آیا جس کے اندر انسان جو ہے کرنے والا کوئی اور کہے کوئی کیسا ہے, مطلب اٹس ناٹ اے لالیسنس, مطلب لا لیس سوسائٹی نہیں ہے, اٹس ناٹ اے اسٹیٹ آف لا لیسنس دیٹ یو آر لوکنگ ایٹ. ہمارے یہاں لیکوناز ضرور ہو سکتے ہیں, گیپس ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہہ دینا بلیٹنٹلی کہ سارا کام خراب ہے اور بھٹا ہی بیٹھ گیا ہے, تو یہ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا, ورنہ سوسائٹی فنکشن نہ کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, یوتھ کا سوال بھی ہے ایک, کتنے پرسنٹ جو آج کل دیکھیں لوگ یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں, باہر بھی گھومتے ہیں, پارٹیز بھی کرتے ہیں, ایک سوال آتا ہے بار بار, کتنے پرسنٹ ویڈ, ہیش, چرس جسے کہتے ہیں, یا کوئی بھی اور ڈرگ ہو تو اس پہ معافی دے دیتے ہیں. دیکھیں نارکوٹکس جو ہیں اٹس رانگ. ٹھیک ہے, یوز آف نارکوٹکس انڈر دا لا از ناٹ الاؤڈ, اینڈ اگر آپ اس طرح اف یو تھنک دیٹ یو کین گیٹ اوے وتھ سم تھنگ آف دس سارٹ تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ اگر بالکل لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی چاہیے, اور obviously law of the land is far much more important than anything else, and as police officers we are here to implement the law. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ you can get away with it یا فرق ہی نہیں پڑتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے, جتنی آپ سے برآمد ہوئی ہے پالیسی ہے اتنی ہی ایف آئی آر ہونی چاہیے, اتنے کی ہی ایف آئی آر ہونی چاہیے, زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے. زیادہ obviously nobody is going to abuse the power اور وہ زیادہ اس طرح کرے. اچھا, جہاں تک تعلق ہے ویٹ کا تو دیٹ لائز ان دا گرے ایریا, لیکن باقی نارکوٹکس جو ہیں اور آپ کے جو ڈرگس ہیں obviously those are not allowed. You can't, you obviously you can't. ٹھیک ہو گیا, it's a big no. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ جس طرح پہلے آپ نے کہا کسی نے کوئی پرابلم ہوتی ہے کسی کو کسی طرح سے بھی کو, تو وہ آپ تک کس طرح رسائی کرے, کون سے آپ کے پورٹلز ہیں جہاں پر بتائے کہ اگر مدعی کو فورس کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس زیادہ اپلیکیشنز جو آتی ہیں نا وہ واک ان آتی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھنک یہ ہماری کامیابی ہے. اچھا, کہ لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ درخواست کدھر ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم یہ درخواست کے بغیر ہی آ گئے, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے آپ سے ایشو ڈسکس کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہماری ایز آفیسرز یہ کامیابی ہے ایٹ لیسٹ لاہور کے اندر, کیونکہ ہماری ایکسیسیبلٹی اتنی انکریز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, کہ لوگ واک ان کر کے آفس میں آ جاتے ہیں. بہترین. ایک تو واک ان کا ذریعہ ہے, دوسرا اگر آپ نے پورٹل میں دینا ہے تو سی ایم صاحبہ کا پورٹل ہے, پھر پی ایم پورٹل ہے, پھر آپ کا جو ہے وہ 1787 آئی جی صاحب کی ہیلپ لائن ہے, پھر ڈی آئی صاحب کی کھلی کچہریاں ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح آپ ڈائریکٹلی پیش ہو سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی دھمکا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, if you have any issue آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ بار بار ریٹریٹ کرتے ہیں 15 پہ کال کریں, 15 پہ کال کریں. ٹھیک ہے, تاکہ فوراً کال کریں تاکہ پولیس آپ کے پاس پہنچے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری پلیٹ فارمز ہیں which you can use, and now things have become so accessible. اگر آپ کو کوئی افسر یہ کہہ دے نا کوئی مجھے افسر ملتا ہی نہیں ہے, تو دیٹ از ناٹ پاسبل. کیوں؟ کیونکہ بھائی میں نے نہ مل کے کدھر جانا ہے, میرے اوپر ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا ایس پی صاحبہ نہیں ملتی, انہوں نے میری بات نہیں سنی. اچھا, وہ ایس پی صاحب کے پاس چلا جائے گا, وہ ڈی اے جی صاحب کے پاس چلا جائے گا, وہ سی سی پی او صاحب کے پاس چلا جائے گا. میرے اوپر بھی تو اتنے زیادہ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اگر اتنے ملٹیپل فلٹرز ہیں تو چلے میں بری ہو سکتی ہوں, 2-3 اور برے ہو سکتے ہیں, کیا سب برے ہو گئے؟ نہیں, ایسے تو نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. It's true. ڈرگ مافیا پکڑا ہے لاہور میں؟ ہاں جی, obviously we register 9 Cs on a daily basis. اور وہ بریانی کے ڈبوں میں, ہاں جی, وہ آپ نے ایون کا شاید پوڈ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ اپلوڈ ہونے سے پہلے بھی مجھے پتا تھا. اچھا, ہاؤ انٹرسٹنگ. اچھا, تو جو کیا بات ہو رہی تھی لائنس کے اوپر, ہمارے پاس نا فیکٹری ایریا میں لائنز آتی ہیں, تو ہم لوگ آن اے ریگولر بیسس لائنس کے ارد گرد جو ٹریکس ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کے ارد گرد اگر نارکوٹکس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیچ رہا ہے, تو ہم ان کے اوپر فوراً 9C
جو جتنی مقدار میں ان سے ملتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے رجسٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ وی آن اے ڈیلی بیسس, ویکلی, ایوری ویک, ونس اے ویک ہم لوگ لائنس کے اوپر آپریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم انشور کرواتے ہیں کہ لائنس کے ارد گرد کوئی ایسا ڈرگ ایڈکٹس تو نہیں ہے, یا پھر لائنس کے ارد گرد تو نہیں نشہ بک رہا. ٹھیک ہے. جس طرح ہم لوگوں نے, آپ کو یاد ہوگا اچرے کے اندر ایک ایریا ہوتا تھا جو اسٹینڈرڈ سڑک ہوتی تھی, جو حصہ تھا جس کے اندر نشئی بیٹھے رہتے تھے, ہم نے اس کو جہاں سے ہر ٹائم مل جاتی تھی, جہاں ہم لوگوں نے جہاں صاف کروایا تھا, اور جب ہم لوگوں نے شروع میں ادھر صاف کروایا تو انہوں نے چھریاں مارنے کی کوشش کی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چھٹا مار کے جاتے تھے نا, اور بائک پہ نکل گئے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو پکڑنا اور وہاں سے صاف کروانا نہر کے پاس, ٹھیک ہے, تو برج کے نیچے سے صاف کروانا جو اچرے کی طرف جاتا ہے, وہاں پر لائنز میں لگ کے لی جاتی تھی, جو اچرے کی طرف جاتا ہے, تو وہاں پھر ہم لوگوں نے پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر بنا دیا, ٹھیک ہے, ہم نے کہا اس اسپیس کو ہم کسی طریقے سے یوٹیلائز تو کریں نا, ہم نے وہاں PARC بنایا, پولیس کی پریزنس ہونا اسٹارٹ ہو گئی, وہ ایریا کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب ادھر وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دا لائنس. ہمارا پرابلم ایریا ہماری جورسڈکشن میں لائنس کا تھا, تو وی آر ایکسیپشنلی پراؤڈ آف دس, اینڈ وی ول obviously کنٹینیو ٹو ورک ان دس ڈائریکشن کہ کوئی بھی اگر ایک کوئی ہاٹ اسپاٹ بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ obviously ختم کریں. صحیح. آپ کی زندگی کا اب تک کا جتنی آپ کی سروس ہوگی ماشاء اللہ, بہت تھوڑی ہے, جتنی بھی ہوگی آپ کے لیے ماشاء اللہ, جتنے کیسز آ گئے ہیں اور سن لی ہیں, اور جتنے لوگوں کو آپ نے انصاف دلا دیا ہے اور کوشش میں لگی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. کوئی اب تک کا بڑا کیس جو آپ نے ہینڈل کیا ہو؟ بڑا نہیں کہوں گی, وہ کیس کہوں گی which has stayed with me. وہ صدر کا کیس تھا, اور وہ ایک بچے کا قتل تھا جس کا نام تھا تیمور. جو ساندل بار کا علاقہ ہے, پولیس اسٹیشن جو ہے نا, اس کی باؤنڈری لگتی ہے, غالباً میں ہمیشہ نام بھول جاتی ہوں اور مجھے ہر کو کریکٹ کرتا ہے, چنیوٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, نہر ہے بیچ میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جو صدر کے پاس 3 تھانے تھے, صدر تھا, ساندل باد تھا, ٹھیکری والا تھا, ٹھیک ہے, ان کو بائی پاس لگتا تھا. اب بائی پاس ہم لوگوں کو تو موٹر وے کی عادت پڑ گئی نا, پہلے تو لوگ ہمیں موٹر وے کی عادت پڑ گئی, پہلے لوگ بائی پاس سے ٹریول کرتے تھے, تو اس کے ارد گرد نا کرائم بہت زیادہ ہے. تو تیمور تھا لڑکا, اس کے ایک اور بھائی تھا, اور باقی 2 بہنیں تھیں غالباً. ہمیں صبح 5 بجے کے قریب 15 کی کال آتی ہے کہ ایک بچے کی لاش ملی ہے, نہر کے قریب سلوپ بنتی ہے, اس کے اندر پڑی ہوئی ہے بشز میں, اور اس کی بائک دور گری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور بچہ نا فیس ڈاؤن ہے. ہم لوگ پیٹرولنگ کرتے تھے رات کو, رورل ایریا میں پیٹرولنگ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے, دھند بھی ہونا, مطلب ایک عجیب سینس آف ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, نوکری میں آپ آئی اس وجہ سے, CSS کرتے وقت آپ یاد پڑھ رہے ہوتے تھے اور امیجن کر رہے ہوتے تھے کھڑکی میں بیٹھ کے میں بھی ایک دن بیٹھوں گا, گاڑی میں جاؤں گا, پیٹرولنگ کروں گی, میرے پاس بھی جرمن شیپرڈ ہوگا, وہ بیٹھے گا ساتھ, اور ہم دونوں اچھا. تو جب بھی ہم نے بعد میں اس علاقے کے پاس سے گزرنا نا, تو میں نے اپنے اسٹاف کو کہنا کہ تیمور کو مرنا نہیں چاہیے تھا, بڑا انفارچونیٹ چیز ہے. ابھی میں پچھلے دنوں جب فیصلہ آباد گئی ہوں نا, تو مجھے وہ بچہ یاد ہے, میں نے کہا اس بچے کو مرنا نہیں چاہیے تھا, بڑی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. کیا وجہ ہے؟ اچھا, ہم لوگ پہنچتے ہیں تو فیس ڈاؤن لاش ہوتی ہے, صاف اس بیچارے کے کپڑے, گولی اسے پیچھے سے لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پیچھے کیونکہ گرا ہوتا ہے اس طرح, تو اس کا بلڈ جو نہیں ہے وہ پول کر جاتا ہے منہ پہ. تو اس وجہ سے کیونکہ پولنگ ہو جاتی ہے, تو ہمیں ڈٹرمن نہیں ہو رہا تھا کہ انٹری کہاں سے ہے, کیونکہ باڈی کو چھیڑ بھی نہیں سکتے. فورینسک والوں کا ویٹ کیا, انہوں نے کہا جی یہاں اسے گولی ماری ہے کسی نے سر میں. اس ٹائم آپ کے اوبیسلی ذہن میں یہی ہے کہ آپ کو سکھایا بھی یہی گیا ہے کہ, میں نے کہا اس کی کوئی لین دین کا ایشو تو نہیں تھا. اس نے کہا نہیں جی, اندی ماں ہے, پیو اندا نشئی ہے, ٹھیک ہے, تے ماں جیڑی بچیاں نو نا ملان آئی سی اپنے ننیال تے ددیال, دوویں مطلب اتھوں دے رہن والے نے, ٹھیک ہے, تو کزنز ہیں آپس میں. تو اس کا خامن جو اس کا مسیر لگتا تھا, نشئی ہے, اتنا کوئی ریلیونٹ نہیں ہے ان کی لائف کے اندر, تو ملنے آئے ہیں اور آج قتل ہو گیا. میں نے کہا اچھا, تو لین دین کا تو ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. پیوزی کہ اس نے کسی سے رشتہ تو نہیں مانگا. اچھا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کی ماں نے اس کا رشتہ مانگا تھا اس کی ددیال والی سائڈ سے کہ اس کا رشتہ دے دیں, اور اس لڑکی کے بھائیوں نے اس کا قتل کر دیا کہ اس کی مجال کس نے ہماری بہن کا رشتہ مانگنے پہ سے. ایگزیکٹلی. تو وہ نا دیٹ از اے کیس دیٹ ہیز اسٹیڈ ود می کہ دیٹ کڈ شوڈ ناٹ ہیو ڈائیڈ. کیا عمر تھی اس کی؟ غالباً 16 سال تھی عمر یا 17 ایئرس تھی. تو اس کا جو لڑکے تھے نا جس نے قتل کیا, وہ انڈر ایج تھا. He was also 15 یا 16 years of age. Oh my God. تو اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ امپلیکیٹ کر دیے جائیں جو موقع پہ بھی نہیں تھے اور انہوں نے قتل بھی نہیں کیا. کہتی تھی نہیں, اس کے بڑے بھائیوں کو کہو کہ انہوں نے قتل کیا,
کیونکہ یہ تو جوونائل ہے. ہاں تو یہ تو 18 سال کی عمر میں کے بڑا ہی نہیں ہے. تو میرا تو بیٹا پھر ناحق مارا گیا نا. مجھے اس کی ماں کا نہیں یہ جملہ نہیں بھولتا کہ میرا بیٹا ناحق مارا گیا کیونکہ اس کو 18 سال کی کم عمر کے بچے نے قتل کیا. That's why I think that case is always going to resonate with me. Because it was a murder of an underage child by an underage child. Okay. اور اس کی امپلیکیشنز اور اس کے پروسیسز کیا ہوتے ہیں اگر انڈر ایج بچہ نکل آئے تو؟ یہ تو ہم لوگوں نے کیس کے اندر تو اس کو ہی گلٹی لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از فار دا کورٹس ٹو ڈیسائڈ. صحیح. تو I try not to comment on things جس کے اندر میری jurisdiction نہیں ہے. بہتر ہو گیا. اچھا آپ کا ایک کیس تھا جو آپ کے پاس لگا تھا جب یو آر ان شادمان تھانے میں. ہاں جی. وہ بڑا اسپیشل کیس ہے, وہ بھی ڈسکس کریں گے جب یہ بات ہو ہی رہی ہے. شاہد جٹ صاحب کا وہ آپ نے ہی سالو کیا تھا؟ نہیں, وہ ہماری جورسڈکشن میں اس وجہ سے آ گیا کیونکہ مینٹل ہاسپٹل ہماری جورسڈکشن میں آتا تھا اور واقعی مینٹل تھے, اس کو ایڈمٹ کروایا گیا تھا. اینڈ ہی واز بائی پولر. ان کی میڈیسن اسٹارٹ ہوئی تھی, ان کا علاج ہوا تھا پراپر. اور جو انیشیٹو یا جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے نا, دیٹ شوڈ بیکم اے کیس اسٹڈی. کہ اگر اف یو ار ان اے پوزیشن آف پاور اور آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کر دے تو آپ یہ پتہ کرواؤ کہ اس کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر تو نہیں ہے. کیونکہ پہلا تو نی جرک ریئیکشن تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی مجال ہے نا, تو یہاں کوئی نی جرک ریئیکشن ہی نہیں تھا. یا انہوں نے کہا پتہ کروائیں اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے سائیکولوجیکل. بائی پولر ڈس آرڈر غالباً جو ہوا ڈیٹیکٹ تو اس کی میڈیکیشن اسٹارٹ ہوئی, پھر اس کے ساتھ وزٹس بھی ہوئیں. پھر اس کے نتیجے میں ایک بہت اچھا اقدام ہوا جس کا ہم لوگ بیک اسٹیج بھی ذکر کر رہے تھے when we were sitting together, کہ 2025 کا پہلا اسٹینڈنگ آرڈر ہمارے پاس. اس کے بعد ایک کیس آتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا, جہاں خاتون اپنے آپ کو آگ لگا لیتی ہے کیونکہ اس کا بچہ اس سے لے لیا جاتا ہے اور بار بار اس کا دل چاہتا ہے وہ یا اپنے آپ کو مار لے یا اس کے جو باقی بچے انہیں مار لے. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے اس کا علاج کروایا نا, اس کا بھی مینٹل ہاسپٹل سے, اس کی میڈیکیشنز ہوئی, سب کچھ ہی. نا ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ فائن, ہمارے پاس چکر بھی لگاتی ہے. اچھا. تو وہ جب ڈسکس ہوا تو ہم نے کہا کہ اگر تو مینٹل ڈس آرڈر کا کوئی کیس آئے تو اس کو ایس ایچ او لیول کے اوپر ہم لوگ صرف یہ رپورٹ بنا کے لکھ دیتے ہیں نا کہ پولیس کا متعلقہ بنتا نہیں ہے, بندہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹینڈنگ آرڈر واز پاسڈ کہ ان کیس یو نوٹس کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے تو وہ کیس ڈائریکٹلی ایس ڈی پی او سنے گا. اچھا, ڈیڈیکیٹڈ بندہ. ہاں, وہ ایس ڈی پی او ہی سنے گا. اور پھر ایس ڈی پی او کے اوپر انکمبنٹ ہے کہ وہ جو ریلیونٹ اس کے ڈسٹرکٹ کا مینٹل ہاسپٹل ہے نا, اس سے رابطہ کرے اور ان سے پوچھے کہ اگر اس کو ایڈمٹ کرنا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ایڈمٹ کب کروایا جائے اور اس کا علاج اگر ہونا ہے تو کیسا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے, اور فیملی کو کنونس کرے. تو آئی تھنک ایک بہت ہی پازیٹیو اسٹیپ ہے جو پنجاب پولیس نے لیا تھا, بیکاز وی ویری ایزیلی, ہمارے پاس اتنا کام ہوتا ہے تو انسان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے نا, میری تو جورسڈکشن ہی نہیں بنتی, یا پھر یہ میرا کام تو نہیں ہے نا, ان کو کہیں کہ پاگل کھانے جائیں. تو دس واز اے اسٹیپ ان اے رائٹ ڈائریکشن. ویری نائس. کبھی آپ نے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ایسے کوئی پکڑے جدھر اندر ہی نشہ ہو رہا ہو؟ نہیں, میرا بڑا پازیٹیو ایکسپیرینس رہا ہے ود ریہیبلیٹیشن سینٹرز. اور سب سے پہلا میرا ایکسپیرینس رہا تھا فاؤنٹین ہاؤس والوں کے ساتھ, بیکاز ایز اے والنٹیئر آئی ورکڈ ود اخوت. And I was young and Akhuwat was an organization that touched my heart. تو اگر ابھی بھی مجھ سے کوئی پوچھتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی we are Akhuwati for life. We are Akhuwati for life. وہ اس وجہ سے because a lot of good work has come out of that organization. تو اس کے اندر فاؤنٹین ہاؤس کے اندر کیمپ لگتا تھا, ادھر سے میری پھر انسیت اسٹارٹ ہوئی ٹرانسجینڈرس کے ساتھ زیادہ, اور ملاقات ہونا اسٹارٹ. وہاں میڈیکل کیمپ لگتا تھا ان کے لیے بھی. تو وہاں میں نے تو بہت پازیٹیو کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایز فار ایز ریہیبلیٹیشن از کنسرنڈ. اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی ہمارے پاس شارٹیج ہے, اسپیشلی فیمیل ریہیبلیٹیشن سینٹرز. ہاں, وہ تو بالکل ہی نہیں ہے شاید. ایگزیکٹلی. اور ٹرانسجینڈرس کی ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی ہم لوگ ہر پلیٹ فارم پہ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسجینڈرس کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانا ہے, کیونکہ وہ شن ہوئے ہوتے ہیں سوسائٹی سے اور آدھے سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, اور ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ سے آخری سوال. بہت تفصیلاً آپ نے تمام تر چیزوں کا جواب دیا اور جو ریئلٹیز ہیں, جو وائٹ کالر کرائمز ہیں, اس پہ بھی نظر ڈالی. آپ کو کبھی کسی نے رشوت دینے کی کوشش کی؟ نہیں. دیکھیے, آفیسرس کے بارے میں سب کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ریپوٹیشن ایک جگہ پہ پہلے پہنچ جاتی ہے, آپ بعد میں پہنچتے ہیں. واہ, کیا بڑی بات.
بڑی بات. آپ کا جو نیا ریڈر ہوتا ہے وہ اپنے پچھلے ریڈر سے پوچھ لیتا ہے کہ صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کس بات پہ غصہ چڑھتا ہے. پھر وہ آپ کو ٹیسٹر بھی مارتے ہیں کہ میں فلانی بات کرتا ہوں تو دیکھتا ہے کہ کس ہائٹ تک غصہ چڑھتا ہے یا کس حد تک انوئی ہوتی ہے. یا اگر آج میں جا کے بیرے پہن کے نہیں آتا سامنے اور میں سلوٹ نہیں مارتا تو اس کا ریئیکشن کیا ہے. اگر میں آج یونیفارم کے نیچے چپلی پہن لوں تو یہ ریئیکٹ کرتی ہے نہیں کرتی تو اگلی دفعہ وہ چپلی پہنے گا. صحیح نا. یہ چھوٹی چھوٹی کس چیز پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے یہ بھی بتائیں. میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سائیکولوجیکل کوئرکس ہیں جس کی بیسس کے اوپر آفیسرز ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو انگیج کر کے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی جو ریپوٹیشن ہے اٹ ٹریولز بیفور یو کم ٹو اے سرٹن پوزیشن اور بیفور یو آکوپائی اے سرٹن آفس. تو شکر الحمدللہ رب العالمین, ٹچ وڈ, وی آر گڈ, ویری وی آر گڈ ماشاء اللہ. اور سوری میں نے آخری سوال کہا تھا, ایک سوال رہ گیا تھا. محسن نقوی صاحب سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہت عزت اور احترام کا تعلق. اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اگر میں آپ کی زندگی میں کوئی ویلیوبل کانٹینٹ لے کے آ رہا ہوں تو اس چینل کو سپورٹ کریں, اور آپ نیکسٹ کس پرسنالٹی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.